الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ عالی مقام صدر مجلس، معزز علماء کرام اور دیگر سامعین، آج کے اس پررونق سیمینار میں میرے مقالے کا عنوان ہے تحریک اہل حدیث کی تنزلی کے اسباب اور علاج۔ سامعین کرام، یہ تحریک ایمان و عمل، عقیدہ و منہج، فقہ و فتاوی نیز جدید پیش آنے والے سنگین مسائل و نوازل ہر ایک میں اصلاح کی تحریک ہے کہ جس کا آغاز صحابہ کے دور ہی سے ہو چکا تھا کہ جیسے جیسے لوگوں کے اندر ایمان و عمل، عقیدہ و منہج، حتیٰ کہ فقہ و فتاوی میں انحراف اور خامیاں پیدا ہوتی گئیں، صحابہ و تابعین اور دیگر علماء سلف نے ان پر نکیر کی اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ اگر ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ نے خوارج کے انحراف پر نکیر کر کے لوگوں کی اصلاح کی، تو دوسری طرف ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے منکرین تقدیر پر نکیر کر کے لوگوں کی اصلاح کی۔ دوسری صدی ہجری کے آغاز ہی میں جب کتاب و سنت کے نصوص سے لاپرواہی سامنے آئی اور لوگوں نے عقل و رائے کا استعمال کثرت سے کرنا شروع کیا، تو اس وقت محدثین کرام کی جماعت نے آگے بڑھ کر اس پر نکیر کی اور نصوص اور آثار صحابہ کا کثرت سے استعمال کر کے کتاب و سنت اور فہم صحابہ کی روشنی میں لوگوں کی اصلاح کی، اور اسی وجہ سے اس تحریک سے جڑے لوگوں کو اصحاب الحدیث اور مخالفین کو اہل رائے کہا گیا۔ تیسری صدی کے آغاز میں فلسفہ و منطق، علم الکلام و عقلیات کے عروج کے وقت جب عقل پرست جہمیہ و معتزلہ کا عروج ہوا اور مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہوئی، تو امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء امت نے کھل کر لوگوں کی اصلاح کی خاطر اس پر نکیر کی اور فہم صحابہ کی روشنی میں کتاب و سنت کا درس دیا۔ چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں جب عقدی، فقہی اور ذہنی جمود کی وجہ سے تقلید و تصوف، فلسفہ و علم الکلام کا بھیانک سایہ مسلمانوں پر چھا گیا، تو اس دبی سائے کو ہٹانے کے لیے میدان اصلاح میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنا قدم جمایا اور ہر میدان میں اصلاح کی ایک تحریک پیدا کر دی اور اپنے پیچھے سچے اور مخلص شاگردوں کی ایک بڑی جماعت چھوڑ دی جو دنیا کے مختلف خطوں میں اس تحریک کو لے کر پھیل گئے۔ اور ماضی قریب میں جب کہ مسلمانوں کی سیاسی اور فکری زوال کی وجہ سے مغربی اقوام کا تسلط قائم ہوا اور مسلمان فکر و عقیدہ اور ایمان و عمل بلکہ ہر میدان میں کوتاہی کا شکار ہوئے، تو دنیا کے مختلف خطوں میں اصلاحی تحریکیں پیدا ہوئیں، جن میں اگر ایک طرف نجد و حجاز کے علاقے میں شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے ہاتھوں اس تحریک کی تجدید ہوئی، تو دوسری طرف مصر و سوڈان اور لیبیا و جزائر کے اندر ابن بادیس، محمد حامد فقی، عبدالرزاق عفیفی جیسے سلفی جیالوں کے ہاتھوں انصار السنہ کے نام سے اس تحریک کی تجدید ہوئی، اور تیسری طرف بر صغیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ اسماعیل شہید، نواب صدیق حسن خان بھوپالی جیسے غیور اہل حدیثوں کے ہاتھوں اس تحریک کی تجدید ہوئی، جسے سید نذیر حسین محدث دہلوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا داؤد دہلوی اور مولانا محمد اسماعیل سلفی جیسے غیور اہل حدیثوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد بر صغیر کے اندر باقاعدہ اس تحریک کو ہر میدان میں متحرک کرنے کے لیے ایک جمعیت کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے ذریعے قافلہ آج تک رواں دواں ہے۔ یہ تحریک جس ایمان و عمل اور عقیدہ و منہج کی اصلاح کو لے کر اٹھی تھی، آج بھی وہ اپنی اسی اصول پر قائم اور باقی ہے، مگر آج جن اصلاحی کاموں اور وسیع تر وسائل اور طریقوں کی ضرورت ہے اور جس بڑے پیمانے پر کام کرنے کی حاجت ہے، ان میں ہم پیچھے ہیں بلکہ تنزلی کا شکار ہیں۔ ذیل میں ہم اسی قسم کی تنزلی کے چند اسباب کی طرف اشارہ کریں گے۔ نمبر 1، جمود و تعطل۔ زندہ اور باشعور سماج کے لوگ ہمیشہ علمی بحث و مباحثوں کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، علمی، ثقافتی اور سماجی حرکت نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے جمود کا شکار ہو کر زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ چونکہ رواں دواں زندگی اور ایک کامیاب زندگی کے لیے رفتار ضروری ہے، اس لیے تحریک اہل حدیث کے اندر رفتار اور تیزی لانے کے لیے ہمیں اس جمود و تعطل کو توڑنا ہوگا اور صحیح پیہم نیز جہد مسلسل کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ نمبر 2، عملی کوتاہی۔ عملی کوتاہی اور غفلت قوم و ملت کی بربادی کا سبب ہے۔ آج یہ تحریک تقریباً ہر میدان میں عملی کوتاہی اور غفلت کا شکار ہے۔ نو نہالان امت کی تعلیم و تربیت کا میدان ہو یا دعوتی و تبلیغی پیمانے پر اصلاح عمل کا میدان ہو، سماجی و معاشرتی پیمانے پر نوجوانان ملت
کے اندر اخلاقی برائیوں اور خامیوں کی اصلاح کا میدان ہو، یا اہل حدیثوں کے درمیان باطل تحریکوں کے اثرات کی وجہ سے عقیدہ و منہج میں انحراف کا میدان ہو، یہ عملی کوتاہی جماعتی اور شخصی ہر اعتبار سے ہر میدان میں پائی جاتی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم عملی کوتاہی اور غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اس تحریک کو باطل تحریکوں پر غالب کریں اور اس مدعی نبوی کا مستحق ٹھہریں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ نمبر 3، تنظیم و اجتماعیت کا فقدان۔ جدید ٹیکنالوجی اور ذرائع ابلاغ کے مختلف نت نئے وسائل کو استعمال کرنے میں گلوبلائزیشن کے اس دور میں آفاقی شعور کا میدان ہو یا تنظیمی پیمانے پر افراد جماعت کو جوڑنے، اس تحریک کو وسیع کرنے اور احباب جماعت میں موجود علم و شعور کے مالک افراد کا بہتر استعمال کر کے اس تحریک کو غالب کرنے کا میدان ہو، ہر جگہ ہمیں تنظیم و تنسیق کا فقدان نظر آتا ہے، خواہ یہ جماعتی اعتبار سے ہو یا شخصی اعتبار سے۔ نمبر 4، آپسی اختلاف و انتشار۔ ایک طرف اگر فاسد مذاہب اور باطل تحریکوں کے گہرے اثرات کی وجہ سے یہ تحریک منہج و عقیدہ اور فقہ و عمل کے میدان میں انحراف کا شکار ہو کر آپسی اختلاف میں مبتلا ہے، تو وہ دوسری طرف جماعتی و تنظیمی اعتبار سے اتفاق و اتحاد کو لے کر بڑے پیمانے پر یہ تحریک اختلاف و انتشار کا شکار ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اہل حدیث ہر دو پیمانے پر منظم طور پر کام کر کے اپنے اندر اصلاح پیدا کرے۔ نچلی سطح سے لے کر اوپر تک آج ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، وگرنہ اگر یہی صورتحال رہی تو وہ دن دور نہیں کہ ہم بھی مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر باطل تحریکوں کا لقمہ تر بن جائیں۔ نمبر 5، فکری انارکی۔ جماعتی پیمانے پر منظم طور سے کام نہ ہونے اور تحریکی و تنظیمی کوتاہی ہی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری جماعت کے اندر بڑے پیمانے پر فکری لٹریچر اور باطل افکار و نظریات کے حاملین کی کتابیں پھیلی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ مدارس و مساجد کے اندر بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جماعت کے طلباء اور دیگر نوجوان باطل تحریکوں کا شکار جلد ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اخلاقی اور منہجی اعتبار سے ہمارے یہاں تربیتی اور ریفریشر پروگراموں کے نہ ہونے یا بڑے ہی محدود انداز میں ہونے کی وجہ سے جہاں ایک طرف ہماری جماعت اخلاقی کوتاہیوں کا شکار ہے تو دوسری طرف لبرلزم اور فکری انارکی کی طرف مائل ہے۔ نمبر 6، احساس برتری۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو لوگ اس پر اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اسے اپنی کاوشوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اپنی کامیابیوں کے زوم میں وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو توحید و سنت جیسی نعمت سے نوازا ہے، اس پر ہمیں کسی احساس برتری کی نہیں بلکہ حمد و شکر اور تواضع اختیار کرنے نیز اس کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ احساس برتری دراصل احساس فقر کو جنم دیتی ہے۔ یہ بیماری معاشرے اور تنظیم و تحریک کے لیے ایک ناسور ہے کیونکہ یہ ایک بڑے فساد اور بگاڑ کا سبب ہے اور لوگوں کی دل آزاری کا ذریعہ بھی۔ ساتھ ہی اس احساس کی وجہ سے عمل و اخلاق میں لاپرواہی عام ہے، لہٰذا جس قدر ممکن ہو سکے اس کا تدارک بہت ضروری ہے۔ نمبر 7، مستحکم دعوتی سسٹم کا فقدان۔ خطبات، جمعہ کے خطبات، نمازوں کے بعد دروس اور تربیتی اور دینی اجتماعات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہماری جماعت کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی مضبوط، ٹھوس اور مستحکم دعوتی سسٹم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے ان خالص دعوتی نمایاں کارناموں کو ہائی لائٹ کر سکیں جنہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں اور ہمارے قریب آ سکیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی ان تمام مخلص کوششوں کو اپنے اندر محدود رکھتے ہیں اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی منظم سسٹم نہیں ہے، لہٰذا یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ان کاموں کو ہائی لائٹ کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے جماعتی پیمانے پر مستحکم اور منظم دعوتی پلیٹ فارم تیار کرنا ہوگا۔ نمبر 8، لائحہ عمل اور منصوبہ سازی۔ اجتماعیت پسند ذہن بنانے اور مل کر کام کرنے کے لیے ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے مستحکم لائحہ عمل، منصوبہ سازی اور پروگرامنگ کے ذریعے آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ کوئی بھی قوم جب بغیر منصوبہ سازی اور بغیر نصب العین اور ٹارگٹ کے کام کرتی ہے تو وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ اس لیے آج ہمیں شخصی، ادارہ جاتی اور جماعتی ہر پہلو سے منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تحریک اہل حدیث کو آگے بڑھانے میں یہ مہمیز کا کام کرے۔ نمبر 9، دعوتی کاز پر ترکیز۔
باطل تحریکوں کے پروپیگنڈوں کا شکار ہو کر ہماری جماعت کے بہت سارے لوگ رفاہی اور انسانی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اسی کو اصل دعوتی کاج سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ رفاہی اور انسانی کاموں کے لیے ہر جماعت اور ہر قوم و ملت میں متمول اور مخیر حضرات انفرادی اور اجتماعی طور پر کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی دینی اور دعوتی اعتبار سے امتیازی کام نہیں ہے۔ تحریک اہل حدیث کا اصل اور نمایاں کام توحید کی دعوت ہے، منہج و عقیدہ کی اصلاح ہے، شرک و بدعت اور تقلید و تصوف پر رد ہے، نیز اخلاقی برائیوں پر نکیر ہے۔ اس کے ساتھ اگر استطاعت ہے تو رفاہی انسانی کام بھی کیا جائے، اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا، مگر دوسری تحریکات کی طرح دینی اور دعوتی پیمانے پر اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے، یہ ایک سنگین غلطی ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم دعوتی کاج کے نام پر اپنے اصل اور بنیادی امور پر ترکیز کریں۔ نمبر 10، فقہ و فتاویٰ کا مرکزی اہتمام۔ احکام شریعہ کے استنباط کا اصل منبع کتاب اللہ، سنت رسول، اوصار صحابہ اور قیاس و اجماع رہے ہیں۔ عہد صحابہ و تابعین میں فقہ کا لفظ ہر قسم کے دینی احکام کے فہم پر بولا جاتا تھا، جس میں ایمان و عقائد، عبادات و اخلاق، معاملات اور حدود و فرائض سب شامل تھے۔ پیش آمدہ مسائل و نوازل کو مذکورہ مصادر کی روشنی میں حل کیا جاتا تھا، اور آج بھی الحمدللہ اہل حدیثوں کے یہاں یہی سسٹم قائم ہے، مگر اس کے لیے جس طرح منظم انداز میں جماعتی پیمانے پر فقہ و فتاویٰ کا اہتمام ہونا چاہیے، اس طرح دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، بعض اداروں اور شخصیتوں کی طرف سے انفرادی کام ضرور ہو رہا ہے، جن کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، مگر منظم طور پر جماعتی پیمانے پر جس طرح یہ کام ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری جماعت کے اندر بالخصوص نوجوانوں میں دینی مسائل کے اندر خاص طور سے پیش آمدہ سنگین مسائل اور نوازل میں حیران اور پریشان نظر آتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے مسالک اور مذاہب کے فتووں سے، حتیٰ کہ باطل تحریکوں کے جذباتی فتووں اور بیانات سے متاثر ہو کر ہم اپنی جماعت سے بدظن اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ نمبر 11، وفاق المدارس کا عدم وجود۔ ملک کے تمام مدارس دینیہ کے کاموں کو مربوط بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا، ان کے لیے یکساں نصاب تعلیم، امتحانات اور سند کا اجرا، مدارس کے درمیان باہمی ربط و تعاون، جدید عصری تقاضوں کے مطابق دینی تعلیم کی ترویج و اشاعت اور اساتذہ کے لیے تربیت کا انتظام کرنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ یہ کام پڑوسی ملک میں منظم طور پر ہو رہا ہے، اور اس کا خاطر خواہ فائدہ بھی ہو رہا ہے، خواہ بیرونی ممالک کی یونیورسٹیوں میں الحاق کا معاملہ ہو یا اندرون ملک سرکاری سطح پر اور دیگر یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خاطر آگے بڑھنے کا معاملہ ہو۔ طلباء کو پریشانیوں کا اکثر سامنا ہوتا ہے، اس لیے آج ہمیں ملکی سطح پر ایک تعلیمی وفاق کی ضرورت ہے۔ آخر میں عرض یہ ہے کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی تمام دینی، دعوتی اور منہجی کاموں کو منظم کر کے انہیں مستحکم اور ٹھوس انداز میں جدید وسائل کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ باطل تحریکوں اور لبرل تنظیموں کے پروپیگنڈوں میں آ کر ملکی اور عالمی سیاسی امور نیز انسانی خدمات ہی کو دعوت نہ سمجھ کر دین و دعوت کے جو اہم امور اور مسائل ہیں، جیسے توحید و عقیدہ، منہج و سنت اور ایمان و اخلاق کی ترویج، نیز شرک و بدعت اور بدعقیدگی اور دیگر خرافات پر نکیر کرنا، انہی پر ہم اپنی دعوت کو مرکوز رکھیں۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ تعلیم و تربیت کے اعتبار سے جماعتی پیمانے پر وفاق المدارس یا کسی اور دوسرے جامع نام سے اہل حدیث کے تمام مکاتب و مدارس کو منظم کیا جائے، تاکہ ہماری جماعت میں منظم طور پر ایک تعلیمی سسٹم سامنے آئے اور اسے ملکی اور عالمی پیمانے پر ایک نمایاں حیثیت سے ہم پیش کر سکیں۔ اسی طرح سب سے زیادہ ہمیں جماعتی پہلو سے متحد اور منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ اوپری سطح سے لے کر صوبائی، ضلعی اور علاقائی سطح تک سسٹمیٹک اعتبار سے منصوبہ بندی کے ساتھ اور ایک منظم لاء عمل کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تحریک اسلام کے حقیقی چہرے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے برپا کی گئی ہے، اور یہ تحریک ہمیشہ سے رہی اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ عام تحریکوں کی طرح نہیں ہے کہ جیسے ہی ان کی دعوت ختم ہوتی ہے، ان کے افراد تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے اور اس دعوت کے ساتھ وہ تحریک بھی مٹ جاتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ اسلام کے حقیقی چہرے کو پیش کرنے والی تحریک ہے۔ یہ صحابہ کی تحریک ہے، سلف صالحین کی تحریک ہے، جنہوں نے اسلام کے چشمے صافی کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، کتاب و سنت پر اٹے گرد و غبار کو ہٹا کر اسے خالص شکل میں لوگوں کے سامنے اجاگر کیا ہے، اور یہ قیامت تک تحریک باقی رہے گی۔ کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت، تکلیف دینے والے کی تکلیف، رسوا کرنے والے کی رسوائی سے ختم نہیں کر سکے گی، نہ اسے روک سکے گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى يأتي امر اللہ وهم ظاہرون علی الحق۔
اس لیے ایک بار پھر کہوں گا کہ تحریک اہل حدیث کوئی نئی اور عام تحریک جیسی نہیں ہے، بلکہ یہ وہی تحریک ہے جو عہد نبی اور عہد صحابہ سے چلی آ رہی ہے، جس کا شعار کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ اور مرور زمانہ کے ساتھ پیدا ہونے والے مکاتب فکر کے افکار و نظریات کا جائزہ لینے پر یہ امر روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ تحریک اہل حدیث ہی اسلام کا حقیقی پاسبان ہے، جس کا کوئی حقیقت پسند اور غیر جانبدار شخص انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسی علمی اور تحقیقی شخصیت نے اپنی دوربینی اور دوراندیشی سے اسی حقیقت کا واشگاف انداز میں کہا تھا کہ اہل حدیث کو فرقوں میں وہی حیثیت حاصل ہے جو اسلام کو ملتوں میں۔ آج ہمیں اسی حقیقت کو کتاب و سنت، آثار سلف اور تاریخی شواہد کی روشنی میں واضح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ حق کے متلاشی کے لیے بھانت بھانت کے فرقوں میں حق پہچاننا آسان ہو جائے اور امت اسلام کی صحیح رہنمائی ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔